امریکی صدر نے ایران کی طویل ناکابندی کی ہدایت دے دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ اپنی رپورٹ میں کہا کہ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں ایران پالیسی پر مشاورت کی تھی۔ ٹرمپ فوری اور فیصلہ کن کامیابی چاہتے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ آپشنز پر اب کامیابی کا کوئی فوری حل موجود نہیں۔ ٹرمپ کا اپنے معاونین کو ایران پر دباؤ بڑھانے کا حکم، ایران پر بمباری یا مکمل پیچھے ہٹنے کے آپشنز پر بھی غور ہوا۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ نے ناکابندی کو کم خطرناک راستہ قرار دیا۔ امریکہ ایران پر ایٹمی پروگرام چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ناکابندی جلد ایران کو تیل کی پیداوار کم کرنے پر مجبور کرے گی۔ تہران کے مالیاتی نیٹ ورک اور تیل کی ترسیل والے بحری بیڑے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایرانی جزیرے خار کے تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہونے والی ہے۔ ایرانی حکومت کو روزانہ $17 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا۔ برطانوی بادشاہ کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی، اسے ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوا تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ یہ بھی بولے کہ ایران نے بتایا وہ تباہ ہو چکا ہے اور انتہائی بحران کی حالت میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، مزید کہا کہ ایران چاہتا ہے امریکہ جتنا جلدی ممکن ہو آبنائے ہرمز کھول دے۔ ایران کی نئی تجاویز میں سب سے پہلے آبنائے ہرمز کی ناکابندی ختم کرنا شامل ہے۔ امریکی صدر کی نیٹو اور یورپی اتحادیوں پر ایک بار پھر شدید تنقید۔ جرمن چانسلر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ فریڈرک مرز سمجھتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا ٹھیک ہے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ برطانوی شاہ چارلس کی وائٹ ہاؤس پریس ڈنر میں فائرنگ کی مذمت۔ امریکی کانگریس سے خطاب میں کہا پرتشدد واقعات کی گنجائش نہیں، ایسے اقدامات کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ملک تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وائٹ ہاؤس میں عشائیے سے خطاب میں شاہ چارلس امریکی صدر کو جواب دیتے ہوئے بولے، ٹرمپ نے کہا اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپی ممالک جرمن بول رہے ہوتے۔ میں ان سے کہوں گا اگر برطانیہ نہ ہوتا تو آپ فرینچ بول رہے ہوتے۔ یقیناً ہم دونوں اپنے فرانسیسی کزن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اوپیک اور اوپیک پلس سے الگ ہو گیا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک اور عالمی منڈی کو دھچکا۔ یو اے ای حکام کے مطابق اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا نفاذ 1 مئی سے ہوگا۔ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اوپیک چھوڑنے کے باوجود طلب کے مطابق تیل مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ یو اے ای کی اوپیک سے علیحدگی کے باعث تیل کی عالمی مارکیٹ پر گہرے اثرات پڑنے کا خدشہ۔ ادھر سعودی آئل کمپنی ارامکو نے مئی کے آخر تک ایل پی جی کی ترسیل معطل کر دی۔ مارکیٹ میں خام تیل مہنگا ہونے سے عالمی معیشتوں کو دھچکا۔ امریکی خام تیل $100 فی بیرل سے اوپر جانے کے لیے مچلنے لگا۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل کی $99 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی برنٹ کروڈ $110 فی بیرل کراس کر گیا۔ یو اے ای کا مربن کروڈ مہنگا ہو کر $106 فی بیرل تک پہنچا۔ ایران جنگ کے بعد امریکہ میں پیٹرول 30% مہنگا ہو گیا۔ دنیا بھر میں توانائی کی قیمتیں اس سال 24% بڑھنے کا خدشہ۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق عالمی تیل سپلائی میں روزانہ 1 کروڑ بیرل کمی کا سامنا ہے۔ ادھر سونا $1.70 کمی کے بعد $4,606 فی اونس ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں کاروبار کے دوران ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں اتار چڑھاؤ کا رجحان۔ جاپان، جنوبی کوریا اور آسٹریلوی سٹاک مارکیٹوں میں بندی۔ شنگھائی مارکیٹ 0.13% اضافے سے 4083 پوائنٹس پر رہی۔ شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملکی اور عالمی معاملات پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔
اجلاس میں توانائی اور ایندھن کی سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ حنیف عباسی نے وزارت ریلوے سے متعلقہ امور اور جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی ریلوے میں عوامی سہولیات اور باحفاظت سفر یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خالد حسین مکسی بھی ملے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے بریفنگ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہ ہو سکا۔ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس سمن رفعت اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ۔ جسٹس محسن اختر قیانی کا دوران سماعت وکیل سے دلچسپ مقابلہ۔ ریمارکس دیے کہ آپ کے دلائل سے مطمئن نہیں، لیکن ایک ریلیف آپ کو دے دیتا ہوں، کیس کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ کیس نئے جج صاحب سن لیں گے، آپ نئے جج صاحب کے آگے ایک کوشش کر لینا۔ جوڈیشل کمیشن نے گزشتہ روز جسٹس محسن اختر قیانی کا لاہور ہائی کورٹ تبادلہ کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ بھیجنے کی منظوری دی گئی۔ جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس۔ حکومت کا سی ڈی اے کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا کہ کسی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسلام آباد میں کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ نئے کنونشن سینٹر، ایکسپو سینٹر اور اسلام آباد ارینا کی تعمیر کے لیے 3 بین الاقوامی کمپنیز کی پری کوالیفیکیشن مکمل۔ وزیر داخلہ کی تعمیر ایس سی او سمٹ سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت۔ ٹاپ گولف، ہاٹ ایئر بیلون، زپ لائن، واٹر پارک اور امیوزمنٹ پارک پر کام کا جلد آغاز کرنے کی بھی ہدایت۔ ایران کا بحری جہازوں کو قبضے میں لینے پر امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ میں احتجاج۔ آبدہ ہرمز میں امریکی اقدامات کے خلاف ایرانی مندوب کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بحری جہازوں پر قبضے کو سمندری قزاقی قرار دیا۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا سلامتی کونسل سے مداخلت کا مطالبہ۔ خط میں لکھا کہ امریکی رویہ بین الاقوامی قوانین اور عالمی تجارت میں کھلی مداخلت ہے۔ طاقت کا غیر قانونی استعمال کسی بھی صورت جائز نہیں۔ ادھر ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آبدہ ہرمز کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ عالمی تجارتی گزرگاہ کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب نئے ہرمز پر کسی قسم کے ٹیکس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں خلیج تعاون کونسل کے مشاورتی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اب نئے ہرمز کو 28 فروری سے پہلے والی حیثیت پر فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ۔ خلیج تعاون کونسل کا مشاورتی اجلاس سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں قطر، عمان، یو اے ای، بحرین اور کویت کے سربراہان کی شرکت۔ رہنماؤں کی جی سی سی ممالک اور اردن پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ عرب ریاستیں یکجان ہیں، انہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے دباؤ بڑھانے کے لیے ایران پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ ایران کے خفیہ بینکاری نیٹ ورک سے منسلک 35 اداروں اور افراد پر پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کا خفیہ مالیاتی نظام اربوں ڈالر کی منتقلی میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ غیر قانونی تیل فروخت کرنے کی ادائیگیاں ایران کے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے موصول ہو جاتی ہیں۔ ادھر سلامتی کونسل نے سوڈان ریپڈ فورسز کے 4 افراد پر پابندیاں لگا دیں۔ سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے نئی پابندیوں کی متفقہ طور پر منظوری دی۔ عالمی معاملات پر امریکہ اور چین میں تناؤ بڑھ گیا۔ مئی میں امریکی اور چینی صدور کی ملاقات شیڈول۔ بلومبرگ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ایرانی تیل اور مصنوعی ذہانت پر اختلافات برقرار ہیں۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی خریداری پر چین کی بڑی نجی ریفائنری پر پابندیاں لگا دیں۔ چینی بینکس کو بھی ایران سے مالی لین دین پر پابندیوں کی دھمکیاں دی ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ چین کی نایاب دھاتیں اس کا مضبوط معاشی ہتھیار ہیں۔ چین کو ان دھاتوں کی وجہ سے $1200 ارب کی معاشی برتری حاصل ہے۔
امریکی معیشت کا زیادہ تر حصہ انہی چینی دھاتوں پر انحصار کرتا ہے۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیوں نے مشرق وسطیٰ کا امن داؤ پر لگا دیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے میں 9 سالہ بچے سمیت 5 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 72,594 ہو گئی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے میں طبی ماہرین سمیت 5 افراد جاں بحق، 13 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شہری دفاع کے ارکان کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ غزہ کی صورتحال بدستور غیر یقینی ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم اور غزہ بورڈ آف پیس کے رکن ٹونی بلیئر کی سلامتی کونسل کو بریفنگ۔ کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مصر کے ساتھ رفح کراسنگ جزوی طور پر کھلی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس نے اپنا قبل از تعیناتی تشخیصی مشن مکمل کر لیا۔ پاکستان کا غزہ اور مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ کی صورتحال نازک ہے اور وہاں اب بھی سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دنیا کو فلسطین پر توجہ مرکوز رکھنا چاہیے۔ مقدس مقامات کی توہین سے گریز کیا جانا چاہیے۔ مغربی کنارے کی صورتحال خطرے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ خطے میں مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے لیے ڈسکور مکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف۔ ڈسکور مکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا مقصد زائرین کو معلومات اور خدمات تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق پلیٹ فارم زائرین کی سفر کی منصوبہ بندی میں مدد کے لیے تیار کیا گیا۔ مکہ کے تاریخی مقامات، ثقافتی ورثے اور عجائب گھروں کی معلومات بھی دستیاب ہوں گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں رات کو تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ لاہور سمیت صوبے کے کئی علاقوں میں برسات سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، ناروال، قصور میں بارش۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے متعدد علاقے بارش سے بھیگ گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ژالہ باری اور سیلابی ریلے سے کئی جانور ہلاک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج بھی بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔